جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ یہ بیعت جنگی حکمت عملی کے مطابق تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیعت صحابہ کرام سے لے کر ہمیں سکھا دیا کہ دشمن اگر ایسی افواہیں اڑائے تو ڈھیلا ری ایکشن نہیں ہونا چاہیے، ری ایکشن بڑا سخت ہونا چاہیے تاکہ دشمن حملہ کرنے کی یا ایسا منصوبہ بنانے کی جرت ہی نہ کرے، کیونکہ اگر دشمن حملہ کر دے اور پھر فتح بھی ہو جائے تب بھی کچھ نہ کچھ مسلمانوں کا نقصان ضرور ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا رعب و دبدبہ ایسا قائم رکھیں کہ دشمن کو حملہ کرنے کی جرت ہی نہ ہو۔ تو یہ بیعت جو ہے کوئی غلط فہمی کی بیعت نہ تھی، بلکہ رسول اللہ جانتے تھے کہ وہ ابھی افواہ اڑا رہے ہیں، بعد میں اگر ہمارا کوئی سخت رد عمل ظاہر نہ ہوا تو یہ واقعی شہید بھی کر دیں گے۔ تو یہی انداز ہوتا ہے عام طور پر دشمنوں کا۔ تو اس لیے عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت رد عمل ظاہر کیا، اور آخر میں اپنے علم کا اظہار بھی کر دیا کہ یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے اور یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، عثمان غنی کا سیدھا ہاتھ ہے، اور میں عثمان غنی کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ تو اس سے آپ نے ظاہر کر دیا کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے۔ تو یہ بیعت اتنی مبارک تھی کہ اللہ تعالی نے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب مومنین درخت کے نیچے آپ سے وہ بیعت کرنے لگے تو جن مومنین نے آپ سے بیعت کی اللہ ان سے راضی ہو گیا، اسی لیے اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ رضوان مانے رضامندی۔ تحت الشجرۃ، جس درخت کے نیچے۔ اب یہاں پر ایک بات عام طور پر لوگوں میں مشہور کی جاتی ہے، شاید ہو سکتا ہے یہ بات آپ نے نہ سنی ہو، لیکن اگر نہ بھی سنی ہو تو اس کا جواب اگر سمجھ لیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ وہ بات یہ مشہور کی جاتی ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین اس درخت کی تعظیم کرتے تھے جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی۔ جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی صحابہ کرام اس کی زیارت کرتے، اس کی تعظیم کرتے تھے، اور برکت کے حصول کے لیے اس درخت کے نیچے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درخت جو ہے کٹوا دیا۔ اب اس بات کو بنیاد بنا کر حضرت عمر نے کیوں کٹوایا، اس روایت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو اس بات کو بنیاد بنا کر بعض نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر کوئی واقعہ ہوا ہو اور اس جگہ برکت کے لیے جانا یہ شرک ہے، تو حضرت عمر نے لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے اس درخت کو کٹوا دیا۔ سوال یہ ہے کہ اس درخت کے نیچے برکت کے لیے جاتے کون تھے؟ یا تو صحابی جاتے تھے یا تابعین۔ تو کیا صحابہ کرام و تابعین کو شرک کی تعریف نہیں معلوم تھی؟ یعنی تمام صحابہ میں اور تمام تابعین میں ایک حضرت عمر ہی کو پتا تھا کہ شرک کیا چیز ہے، باقی سارے مشرک ہو گئے تھے کیا؟ یہ کہتے ہیں دیکھو اس سے پتا چلا کہ کسی جگہ پر بھی برکت کے حصول کے لیے جانا شرک ہے، تو آپ بتائیے جو شرک کرے وہ واجب القتل ہے، کیا ہے؟ تو حضرت عمر کو تو چاہیے تھا کہ جتنے لوگ اس درخت کے نیچے آئے تھے سب کو لائن سے کھڑا کر کے سب کو یا تو ان کی گردنیں اڑا دیں یا ان سب سے کہتے بھائی توبہ کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عمر برکت کے حصول کو شرک نہیں سمجھتے تھے، اور نہ ہی صحابہ کرام و تابعین جو اس کے نیچے گئے وہ کوئی مشرک تھے، وہ سب اللہ والے تھے، تو وہ دین اسلام کو ہم سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت عمر نے اس درخت کو کیوں کٹوا دیا؟ بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت رسول اللہ سے جانتے تھے۔ وہ روایت یہ تھی کہ جس درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی وہ درخت اتنا مقدس تھا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا درجہ عطا فرمایا، اور وہ درخت اٹھا لیا گیا۔ وہ درخت اتنا مبارک تھا کہ اسے اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا۔ جس درخت کے نیچے محبوب جلوہ افروز ہوں اور صحابہ کرام حضور کے دست مبارک پر بیعت کریں، تو اللہ فرمایا کہ محبوب یہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں،
اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ ان سے راضی ہے، تو اس جو درخت ہے اس سے بھی تو برکتیں ملیں گی۔ تو اللہ نے اسے اپنا قرب خاص عطا فرمایا اور درخت کو اٹھا لیا گیا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے قرب دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درخت اس لیے کٹا دیا کہ یہ درخت اب جو جس درخت کے نیچے لوگ جاتے تھے، یہ درخت وہ درخت نہیں تھا، وہ درخت جو تھا وہ تو اٹھا لیا گیا تھا۔ تو آپ نے یہ بتانے کے لیے کہ یہ درخت وہ درخت نہیں ہے، تو اس لیے آپ نے کٹوا دیا، یہ درخت وہ درخت نہیں تھا۔ تو غلط فہمی میں بعض لوگ وہ دوسرے درخت کے پاس جاتے تھے، اور یہ بات حضرت عمر کو معلوم تھی کہ وہ درخت اٹھا لیا گیا، تو اس لیے آپ نے سوچا کہ ابھی تو جو لوگ ہیں ان کو تو سمجھا دیا جائے گا، لیکن پھر بعد میں ہو سکتا ہے یہ غلط فہمی پیدا ہو اور لوگ سمجھے یہ وہی درخت ہے، تو وہ درخت تو اٹھا لیا گیا ہے، اور یہ جو درخت ہے جس کے نیچے لوگ جا رہے ہیں یہ تو عام درخت ہے، تو آپ نے اس لیے اس کو کٹوا دیا۔ اب سوچیں کہ وہ حضرت عمر کہ جو رسول اللہ کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، اور طواف کے بعد جب رسول اللہ نفل پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، کہ یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم نفل وہاں پہ جا کر پڑھیں جہاں پر حضرت ابراہیم کے قدم مبارک کے نشان ہیں؟ تو اگر تبرکات کے قریب جا کر جانا اگر وہ شرک سمجھتے ہوتے تو یہ حضور کو مشورہ کیوں دیتے کہ یا رسول اللہ اگر ہم نفل وہاں جا کے پڑھیں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان ہیں، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جا کر نماز ادا کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر ایک روایت یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبرکات کے نعوذ باللہ من ذالک خلاف تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ حجر اسود کا بوسہ لیتے تھے، تو بوسہ لے کر ایک دن وہ کہنے لگے اے پتھر تو پتھر ہی ہے، نہ نفع دے نہ نقصان دے، اے پتھر تو پتھر ہی ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں تجھے چومتا اس لیے ہوں کہ رسول اللہ نے چوما ہے۔ تو اس روایت کو پیش کر کے وہ کہتے ہیں دیکھیں پتہ چلا کہ پتھر نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ تو حضرت عمر کی یہ مراد نہیں تھی، بلکہ حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے میں تجھے خدا سمجھ کے نہیں چومتا۔ کیا مراد تھی آپ کی؟ کہ ذاتی طور پر نہ تو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، میں تجھے خدا سمجھ کے نہیں چوم رہا، بلکہ میں تیری تعظیم اس لیے کر رہا ہوں کہ رسول اللہ نے تیری تعظیم کی اور رسول اللہ نے تجھے درجہ عطا فرمایا۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت عمر فنا فی الرسول تھے، اور فنا فی الرسول کے درجے میں جو ہوتا ہے وہ حضور کی محبت میں ہر کام کرتا ہے۔ تو آپ نے یہ دلیل دی کہ حجر اسود جنتی پتھر ہے، تو میں جنتی پتھر ہونے کی وجہ سے اسے نہیں چوم رہا، بلکہ حضور کی غلامی میں اور حضور کی محبت میں چوم رہا۔ لیکن اس روایت کو پورا پیش نہیں کیا جاتا، آگے بھی تو ہے۔ آگے یہ کہ حضرت علی نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا اے عمر کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ تو اے پتھر ہے، اے حجر اسود تو پتھر ہے، تو نہ نفع دے نہ نقصان دے۔ اے عمر میں نے خود رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ حجر اسود جو ہے نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے۔ جو منافق اس کا بوسہ لے گا، پتہ چلا منافقین بھی بوسہ لے سکتے ہیں، کہ جو منافق اس کا بوسہ لے گا تو یہ حجر اسود اس کے نفاق پر گواہی دے گا، اور جو مومن اس کا بوسہ لے گا حجر اسود اس کے ایمان کی گواہی دے گا، تو نفع بھی دے گا اور نقصان بھی دے گا۔ تو یہ سن کر حضرت عمر نے اپنے قول سے رجوع کر لیا، حضرت عمر نے اپنے قول سے رجوع کر لیا، اپنی بات واپس لے لی اور کہا اے علی تم سچ کہتے ہو۔ اور حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اے اللہ مجھے اس فیصلے سے بچا کہ جس مجلس کے اندر جس مجلس میں حضرت علی نہ ہو اس مجلس کے فیصلے سے مجھے محفوظ فرما۔ تو حضرت علی کے جب فرمان پر حضرت عمر نے رجوع کر لیا تو اب اس فرمان کو بنیاد بنانے کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ تو خیر یہ اپنے اپنے نصیب ہیں، حالانکہ تبرکات کے بارے میں کئی دلائل ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تبرکات سے برکتیں حاصل کرتے رہے اور اس سے وہ فیض حاصل کرتے رہے۔ اس کے آپ اگر دلائل پڑھنا چاہیں تو ذکر جمیل جو کتاب ہے
اس میں کئی تبرکات کے فضائل اور صحابہ کرام کتنی محبت کرتے تھے اور کیسے فیض حاصل کرتے تھے، سارے دلائل اور واقعات موجود ہیں۔ تو الحمدللہ ایک اہم مسئلہ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے اس درخت کو اس لیے کٹوا دیا کہ لوگ وہاں پہ جا کر تعظیم سے جاتے تھے اور کسی جگہ پر برکت کے لیے جانا شرک ہے۔ تو اس کے سارے جوابات آپ کو بتا دیے گئے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں، ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے نا، تو واقعہ تو سچا ہوتا ہے بسا اوقات، لیکن اس پر جو تبصرہ کیا جاتا ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ تو واقعہ تو ہے ایک، اور وہ بھی ضعیف روایت ہے۔ ضعیف روایت میں یہ روایت موجود ہے کہ جس درخت کے نیچے صحابہ کرام و تابعین جاتے تھے، حضرت عمر نے وہ درخت کٹوا دیا۔ یہاں تک تو روایت موجود ہے، لیکن کیوں کٹوا دیا، اس کی جو وجوہات بتائی جاتی ہے وہ غلط ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور کہا کہ اے پتھر، تو پتھر ہی ہے، نہ نفع دے نہ نقصان دے، میں تو تجھے چومتا اس لیے ہوں کہ رسول اللہ نے چوما ہے۔ بات یہاں تک تو ہے، لیکن حضرت عمر کے فرمان کا مطلب کیا تھا اور پھر حضرت علی نے کیا کہا، یہ ساری باتیں نہیں بتائی جاتی ہیں، بلکہ غلط مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ یہ وہی طریقہ ہے جو خارجی کرتے تھے اور جن کے متعلق حضرت علی نے کہا کلمۃ الحق ارید بها الباطل، بات تو سچی ہے لیکن اس سے جو مفہوم اور جو تبصرہ بیان کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ راضی ہوا ان مومنوں سے جب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت انہوں نے کی، جب انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تحت شجرتی، درخت کے نیچے۔ بلکہ یہ آیت کریمہ تو اس پر دلیل ہے کہ جہاں پر اہم واقعہ ہو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے تحت شجرہ کا جو لفظ ذکر کیا، اس سے بھی تو اس درخت کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے کہ درخت کے نیچے تحت الشجرہ، اس درخت کو قرآن نے بھی ذکر کیا۔ فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے کہ انہوں نے اخلاص سے بیعت کی۔ فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ نے ان پر سکون نازل کیا۔ واثابہم فتحا قریبا، اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا، یعنی غزوہ خیبر کی فتح۔ ومغانم کثیرہ، اور بہت سی غنیمتیں، یاخذونہا، جسے وہ حاصل کریں گے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ غالب، عزت والا، حکمت والا ہے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا۔ تأخذونہا، جن غنیمتوں کو تم حاصل کرو گے تو مستقبل میں کئی فتوحات ہوں گی۔ فعجل لکم ہذہ، اور تمہیں یہ خیبر کی فتح جلد اللہ نے عطا فرما دی۔ وکف ایدی الناس عنکم، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے کہ وہ حدیبیہ کے مقام پر حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن تم پر وہ حملہ نہ کر سکے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس لیے کہ یہ فتح مومنوں کے لیے نشانی ہو جائے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھی راہ دکھائے، اس پر چلائے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور ایک اور جو تمہاری طاقت کی نہ تھی۔ قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، وہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے خیبر کی فتح لکھ دی، اور اس کے بعد تمہارے لیے فتح مکہ ہے جس کا اشارہ دیا گیا، اور یہ سب تمہارے بس کی بات نہ تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں عطا فرمایا۔ خیبر کے واقعات مشہور ہیں کہ جب خیبر کا معرکہ ہوا تو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، ایک قلعہ، باقی سارے قلعے فتح ہو گئے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا
کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو صحابہ نے وہ رات بے چینی سے گزاری کہ نہ جانے یہ اعزاز کس کو ملتا ہے. صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا علی کہاں ہے؟ عرض کی گئی ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، آشوب چشم ہے. تو آپ نے بلایا اور اپنا لعاب دہن مبارک آنکھوں میں لگا دیا. حضرت علی کہتے ہیں مجھے آشوب چشم کی بہت شکایت تھی، اکثر یہ بیماری ہو جاتی تھی، لیکن جب سے حضور نے لعاب دہن لگایا پھر کبھی آنکھوں میں درد نہیں ہوا. پھر آپ نے جھنڈا دیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قلعے کو فتح کیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اس جو قلعے کا دروازہ تھا اس دروازے کو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر زور لگا کر اسے جڑ سے اکھاڑ دیا. اور اس طرح مسلمانوں نے جب ان پر حملہ کیا تو مسلمانوں کو فتح ملی. وہ دروازہ اتنا بھاری تھا کہ کئی آدمی، ایک روایت میں ہے کہ 40 آدمی نے اسے ہلانا چاہا، بعد میں تو وہ ہل نہیں سکا. وہ حضرت علی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اکھیڑ بھی لیا، اور جب آپ نے اکھاڑ دیا تو دشمن نے حملہ کیا. تو آپ اس دروازے کو اس طرح گھما رہے تھے جیسے ڈھال ہوتی ہے، جہاں سے وار ہوتے آپ اس کی طرف دروازہ رکھتے اور کافی دیر تک آپ اس کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے رہے. تو یہ حضرت علی نے جو کچھ بھی کیا یہ وہ روحانی طاقت تھی کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر کافر حدیبیہ کے مقام پر تم سے لڑتے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو ضرور وہ تمہارے مقابلے سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر وہ نہ کوئی اپنا دوست پاتے نہ کوئی مددگار. یعنی حدیبیہ کے مقام پر اگر جنگ ہوتی تب بھی مسلمانوں کو فتح ہی ملنی تھی، لیکن ایک مصلحت کی وجہ سے جنگ نہ ہوئی. وہ مصلحت کیا ہے وہ آگے بتائی جا رہی ہے. سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کا دستور ہے اور یہ پہلے سے چلا آتا ہے کہ اللہ نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ہرگز تم اللہ کا دستور بدلتا نہ پاؤ گے. عقیدہ جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حدیبیہ کے مقام پر موجود تھے صحابہ کرام کے ساتھ. تقریباً 80 کفار وہ پہاڑی سے آئے پیچھے سے، اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے ارادے سے آئے، لیکن مسلمانوں نے انہیں دیکھ لیا، انہیں گرفتار کر لیا. اب جب گرفتار کر لیا تو مسلمان بہت جوش میں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان 80 افراد کو ہم قتل کر دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور انہیں واپس کر دیا. اب اگر یہ کفار جو پہاڑی سے اترے تھے یہ حملہ کر دیتے تو بھی جنگ شروع ہو جاتی، یا مسلمان گرفتاری کے بعد ان 80 افراد کو قتل کر دیتے پھر بھی جنگ شروع ہو جاتی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ اس وقت جنگ نہ ہو. اس کی حکمت کیا تھی وہ آگے بتائی جا رہی ہے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے. بِبَطْنِ مکہ، وادی مکہ میں، من بعد ان اظفرکم علیہم، بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں ان کے اوپر قابو بھی دیا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے. هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا. وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور انہوں نے مسجد حرام سے تمہیں روکا. وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، اور مسلمان جو عمرے کے ارادے سے چلے تھے تو ساتھ میں وہ قربانیاں لے کر بھی چلے تھے. حالانکہ عمرے میں قربانی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ایک اچھا طریقہ تھا کہ جب بھی لوگ عمرے کے لیے جاتے تھے تو اپنے ساتھ قربانیاں لے جاتے اور وہ نفلی قربانیاں کرتے تھے. تو مسلمانوں کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے. والہدی معکوفا، اور قربانی کے جانور رکے پڑے رہے. ان یبلغ محلہ، اپنی جگہ پہنچنے سے.
تو قربانی کے جانور بھی حرم شریف میں جو جگہ یعنی مکہ مکرمہ کے قریب ہے وہ وہاں نہ پہنچ سکے. تو جب یہ کافر اتنے ظالم تھے تو جنگ ہو جاتی، انہیں سزا ملتی، لیکن فرمایا کیوں ایسا نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ مکہ مکرمہ میں ابھی بہت سے مسلمان موجود تھے، وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے، جنہیں مسلمان جانتے نہیں تھے، اور وہ ہجرت بھی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. تو اگر اس وقت حملہ ہو جاتا تو وہ جو مسلمان تھے وہ بھی مارے جاتے، کیونکہ وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے. اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت حملہ ہوتا تو اس وقت مکہ فتح تو ہو جاتا، لیکن ابھی مسلمانوں کا جو رعب و دبدبہ تھا اسے مزید طاری ہونے کے لیے وقت چاہیے تھا. تو ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا، تو اس وقت کفار مقابلہ کرتے تو مکہ فتح تو ہوتا لیکن بہت سارا خون بہانے کے بعد. لیکن 2 سال کے بعد 8 سنہ ہجری میں مکہ فتح ہوا تو بغیر تلوار جو چلائے فتح ہو گیا. یہ 2 سالوں کے اندر فتح مکہ کی تیاری کی گئی، اور ایسا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رعب و دبدبہ دیا کہ جب مسلمان فتح مکہ کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو کسی کو حملہ کرنے کی جرت ہی نہ ہوئی. وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اگر ایسے مومن مرد اور ایسی مومن عورتیں مکے میں نہ ہوتی ہیں، لم تعلموہم، جنہیں تم جانتے نہیں ہو، ان تطؤوہم، کہ کہیں تم انہیں رون ڈالو، فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، تو تمہیں ان کی طرف سے انجائی میں کوئی مکروہ پہنچے. یعنی اگر اس بات کا خیال نہ ہوتا، یعنی اگر حالات ایسے نہ ہوتے تو تمہیں جنگ کی اجازت دی جاتی. حالات کیا تھے؟ مکے میں ایسے کئی لوگ تھے کہ جن کے ایمان کو تم جانتے نہیں تھے، تو ممکن تھا کہ تم بے خیالی میں انہیں قتل کر دیتے، پھر بعد میں پتہ چلتا تمہیں افسوس ہوتا. تو اس لیے ابھی تمہیں جنگ سے روکا گیا. لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بچا لیا تاکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل فرمائے. لو تزیلوا، اگر یہ مسلمان مکے میں نہ ہوتے اور جدا ہوتے، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، تو ضرور ہم کافروں کو دردناک عذاب دیتے اور تمہیں جنگ کا حکم دیتے اور کافروں کے لیے سخت سزائیں ہوتی. پھر آپ دیکھیں کہ نیک بندوں کے صدقے میں کرم بھی ہوتا ہے. وہ مکے میں یہ مومنین تھے، ان کی وجہ سے جنگ نہیں ہوئی. 2 سال کے بعد مکہ فتح ہوا اور سارے کافر حضور کے دربار میں حاضر تھے. اب وہ مجرم تھے اور سزائے موت کے مستحق تھے، لیکن رسول اللہ کے اذن سے مختار ہیں، جسے سزا دینا چاہیں دیں، جسے معاف کرنا چاہیں معاف کر دیں. تو رسول اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور وہ حضور کے کرم اور عفو اور درگزر کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. تو ان مومنین کے صدقے میں 2 سال پہلے جنگ سے بچے اور بعد میں انہیں اسلام کی توفیق مل گئی. تو اللہ والوں کے صدقے میں کافروں پر بھی کرم ہو جاتا ہے، اور یہ سارے کافر مسلمان ہو گئے اور انہیں رسول اللہ کی صحابیت کا درجہ ملا. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، جب کافروں نے اپنے دلوں میں رکھی وہی زمانہ جاہلیت کی انانیت، وہی زمانہ جاہلیت کی ضد. وہ جب ان سے کہتے تھے کہ ہمیں عمرہ کرنے دو تو وہ کہتے تھے اس سال نہیں، آئندہ سال ذی القعدہ کے مہینے میں 3 دن کے لیے آپ کے لیے مکہ کھول دیں گے، آپ آ کر عمرہ کریں. تو جب آئندہ سال ہم عمرے کے لیے آئیں گے، ابھی کرنے دو، بولا نہیں ہماری ضد ہے. تو یہ زمانہ جاہلیت والی ضد ان پر آ گئی.
اگر مسلمان بھی ضد کرتے تو جنگ ہو جاتی، لیکن رسول اللہ کے فیصلے پر مسلمان مطمئن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں پر سکینہ نازل فرمایا، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، تو اللہ نے اپنا سکینہ اپنے رسول پر نازل کیا، وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں پر نازل کیا، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایا، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ مسلمان اس کے حقدار تھے اور اس کے اہل تھے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔